ابا رات کے 12 بجے گھر میں داخل ہوئے۔ میں اور اماں ان کی طرف بھاگے تھے کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی، ہم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آج تو میں نے ابا سے کہا تھا میرے لیے میری پسند کے کپڑے ضرور لے کر آنا، پر ابا نہیں لائے تھے۔ یقیناً ان کا چہرہ بتا رہا تھا، پر ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، بڑا سارا تھیلا، جس میں لگتا تھا کہ کوئی کھانے کی چیز پڑی ہے۔ مجھے لگا کہ گڑ ہے۔ ابا کہنے لگے کہ اسے ہاتھ مت لگانا، یہ ایک روسی عورت کا ہے۔ ہیں ابا، آپ روسی عورتوں کی چیزیں کب سے چوری کرنے لگے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، تم تو جانتی ہو ہم کسٹم والے لوگ ہیں، ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی جانچ پڑتال کرنا پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک عورت تھی جو کہ روس سے پاکستان آ رہی تھی، اس کے پاس اور تو کوئی مشکوک چیز نہیں تھی، پر وہ وہاں سے 1 من کے قریب پھٹکری لے کر آ رہی تھی۔ مجھے میرے ماتحتوں نے کہا کہ یہ صرف پھٹکری نہیں ہوگی، اس کے اندر یہ لوگ کوئی اور پھٹکری نہیں ہوگی، اس کے اندر یہ لوگ کوئی اور چیز چوری کر کے لے جا رہے ہوں گے۔ ویسے تو وہ ہمارے میٹل ڈیٹیکٹر میں نہیں آ رہی تھی، بعض اوقات لوگ پھٹکری بنانے کے عمل میں اس کے اندر کچھ چیز ایسی ڈال دیتے ہیں جو کہ ممنوع ہوتی ہے، یا اس کی خرید و فروخت میں ٹیکس لگتا ہے۔ بس اسی لیے میں اسے گھر لے آیا تاکہ اسے توڑ کر دیکھا جائے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اور وہ روسی عورت، خدا جانے اسے کیا پڑی ہے کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں پھٹکری لے کر پاکستان آ رہی تھی۔ اب تم خود سوچو، یہ تو عام سی چیز ہے، پاکستان میں بھی مل جاتی ہے۔ اسے یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ جس ملک میں جا رہی ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی شک والی بات ہوگی۔ میں گھر اس لیے لایا ہوں کہ وہاں کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا یہ کام کرنے کا۔ تم اسے اچھی طرح سے پانی میں گھول لو، دیکھو کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ میں وہ پھٹکری لے کر حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ ابا کے پاس موجود تھیلا سرخ رنگ کا تھا، اس میں میں نے سوچا کہ یہ آخر کس کام آتے ہوں گے۔ اماں نے مجھے کہا کہ اسے ہاتھ مت لگاؤ، کیا پتہ یہ کوئی زہریلی چیز ہو۔ ہم نے اسے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا۔ اب ہم صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے، پر صبح ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ یہاں کی نہیں، کسی باہر کے ملک کی لگتی ہے۔ آپ کون اور یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے پوچھا تو اس نے مجھے انگریزی میں بتایا کہ اس کا تعلق روس کے کسی گاؤں سے ہے اور وہ یہاں پر اپنی پھٹکری لینے کے لیے آئی ہے۔ میں سمجھ گئی تھی، وہی پھٹکری جو ابا کل رات کو ہمارے گھر لے کر آئے تھے، وہ دروازے پر لینے کے لیے آئی تھی۔ شاید اس نے ابا کا پتہ کسی سے پوچھ لیا ہوگا۔ ویسے بھی ہم پاکستانیوں کی اوقات ہی کیا ہے، ضرور اس نے اپنا سر رسوخ استعمال کر کے ابا کے گھر کا پتہ لیا ہوگا اور اب وہ پھٹکری لینے کے لیے آئی ہوگی۔ ضرور اس میں کوئی مشکوک چیز ہے، میں نے دل میں سوچنے کے لیے آئی ہوگی۔ ضرور اس میں کوئی مشکوک چیز ہے، میں نے دل میں سوچا اور اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ اتنے میں ابا بھی باہر آ گئے، اس عورت کو گھور کر دیکھا اور بولے، یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ وہ عورت بہت ممنون سی لگ رہی تھی، کہنے لگی، میں آپ سے اپنی چیز مانگنے آئی ہوں، میری امانت آپ مجھے دے دیجئے، مجھے وہ سخت ضرورت ہے۔ ابا اس کی بات سن کر مصنوعی طور پر مسکرا دیے اور بولے، جی ضرور، آپ کو آپ کی چیز مل جائے گی، لیکن ہم ذرا اس کی جانچ پڑتال کر لیں کہ اس میں کوئی مشکوک چیز تو نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ کی پالیسیز سخت ہوتی ہیں، میں جب تک اس کا سیمپل جمع نہیں کروا دیتا مجھے اجازت نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو واپس کر دوں۔ آپ اگر چاہیں تو ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہماری بیٹی سے بات کر سکتی ہیں، لیکن پھٹکری آپ کو قانونی طریقے سے ہی ملے گی۔ اس طرح گھر پر آ کر ذاتی طور پر آپ ایئرپورٹ آفیسر سے اپنی چیز نہیں مانگ سکتے۔ یہ کہہ کر ابا اندر چلے گئے۔ وہ لڑکی میری طرف پریشان ہو کر دیکھنے لگا کہ اس لڑکی سے اس کی کہانی پوچھو، کیا بات ہے، پھٹکری کہاں سے آئی، اتنی زیادہ تعداد میں لے کر کیوں آئی تھی، اس کی پوری بات معلوم کرو اور پھر اگر بات قابل یقین ہو تو آ کر مجھے بتانا۔ میں نے اس لڑکی سے دوستانہ انداز میں کہا، آؤ اندر چل کر بیٹھتے ہیں، ہمارے گھر کی چائے پیو اور مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، مجھے غیر ملکیوں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے۔ وہ لڑکی میری بات سن کر مسکرائی اور دھیرے دھیرے چلتی ہمارے اندر والے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے بٹھایا، وہ بہت بے چین لگ رہی تھی۔ بولی کہ تمہارے ابا نے میری پھٹکری کہاں چھوڑی ہے؟ میں نے کہا وہ تو ہم نے پانی میں بھگو کر رکھی ہے، ابا کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں پتہ چلانا چاہتے ہیں۔ وہ چلا اٹھی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، وہ بہت قیمتی چیز ہے، پانی سے خراب ہو جائے گی، تم اس کا پانی نکال لو، میں تمہیں ساری کہانی منوان سنا دیتی ہوں، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے سوچا چلو پانی میں ڈالنے سے ویسے بھی ہمیں کیا ملنا تھا، ہم اسے کوٹ کر بھی تو دیکھ سکتے تھے کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری پھٹکری میں سے پانی نکال دیتی ہوں، تو مجھے خود ہی پوری کہانی سنا دو، کیونکہ میرے ابا کسٹم میں ہیں، وہ بلا وجہ کسی بات پر یقین نہیں کرتے۔ تمہارے پاس ثبوت ہوں گے تو تمہاری پھٹکری وہ تمہیں بنا کسی قیمت اور جرمانے کے واپس کر دیں گے، لیکن میں اس طرح انہیں نہیں کہہ سکتی۔ ہاں ضرور، میں قانون کی نزاکت کو سمجھتی ہوں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے ابا یہ پھٹکری ایئرپورٹ والوں کو نہ دے دیں اور وہ ضبط نہ کر لیں، اسی لیے میں ان کے گھر آ گئی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے ہم غیر ملکیوں کو یہاں کی چیزیں خریدنے کا بھی زیادہ علم نہیں ہوتا، بس اسی لیے میں تم لوگوں سے درخواست کرنے کے لیے آ گئی۔
اچھا مجھے اس پھٹکڑی کی کہانی تو سناؤ، تم یہ 40 کلو پھٹکڑی لے کر کہاں جا رہی تھی اور اسے کیا کرتی ہو؟ ہم استعمال کرتے ہیں اسے۔ وہ دھیمے سے بولی، نہیں میرا مطلب ہے تم اس کے بارے میں پوری کہانی سناؤ کہ یہ کہاں سے آئی، کیسے استعمال ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کہانی سننا چاہتی ہو تو اپنے ابا کو بتا دینا۔ وہ ذرا خفگی سے بولی تھی، پھر اس نے اپنی کہانی شروع کی تو وہ جذباتی ہو گئی۔ میرا نام ایزابیلا ہے۔ ہم چھوٹے سے تھے جب ہمارے گاؤں میں ایک نئی لہر چلی تھی۔ میرے اماں ابا کے خلاف ہر آدمی بولنے لگا۔ مجھے اب پتہ چلا کہ اماں نے ابا سے بھاگ کر شادی کی تھی اور کوئی بھی اس گاؤں میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ لیکن اب ابا جب بھی گھر آتے تو وہ پریشان ہوتے، امی سے کہتے کہ تمہارے میکے والے تمہارے پیچھے پڑے ہیں، لگتا ہے کہ وہ تمہیں یہاں سے لے جا کر مجھ سے چھین کر ہی دم لیں گے۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرا تعلق ایک پرامن قبیلے سے ہے، تمہارا قبیلہ بہت لڑاکو ہے۔ خدا جانے انہوں نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ میں تو تمہاری محبت میں پاگل ہو کر یہاں تک چلا آیا، اللہ خیر ہی کرے۔ ابا کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ اماں کہنے لگی، چھوڑو اس بات کو، تم مجھے 2 کلو اور پھٹکڑی لا کر دو، ہم اپنا کام کریں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں نے پہلی بار سوچا تھا کہ ہمارے گھر میں پھٹکڑی کے ڈھیر آخر کیوں لگے ہوتے ہیں، کیوں اماں ہر دن پھٹکڑی کے 10-10 کلو منگوا کر گھر میں بڑی حفاظت سے رکھ دیتی ہے۔ اس دن میں ابا کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اماں کو مختلف طریقوں سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اماں بولی کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، جب تک ہم امیر ہوتے کچھ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، پھر ہم یہیں سے کسی بہت اچھی جگہ پر چین کے کسی علاقے کی طرف رخصت ہو جائیں گے، وہاں جا کر رہیں گے تو یہ لوگ اس قانون کو توڑ نہیں سکیں گے۔ تم کسی چینی عورت سے شادی کر لینا، تمہیں وہاں کی قومیت بھی مل جائے گی۔ ابا ہنس کر بولے کہ نہیں، میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا سوائے تمہارے۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ ابا اور اماں کو میری موجودگی کا پتہ چل گیا۔ تب اماں ابا نے باتیں کرنا بند کر دی تھیں، لیکن اگلے دن میں نے اماں سے پوچھ لیا، اماں تم نے گھر میں اتنی ساری پھٹکڑی کیوں رکھی ہے؟ سن کر اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، خبردار بیٹی، جو یہ بات تم نے کسی کے بھی سامنے کی تو یہ راز صرف تم تک اور میرے باپ تک محدود تھا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم اتنی جلدی بڑی ہو جاؤ گی اور بڑوں والی باتیں کرنے لگو گی۔ اب سے تم اس بات کو بھول جاؤ اور ہمارے گھر میں کوئی پھٹکڑی نہیں ہے، یہ تو بس چینی کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہم۔ مگر میرے دل میں بہت زیادہ تجسس تھا۔ میں نے کہا، ماں میں تو یہ راز جان کر رہوں گی کہ تم نے پھٹکڑی کیوں یہاں رکھی ہے، مجھے کیوں نہیں بتاتی ہو؟ اماں نے مجھے زور کا تھپڑ مارا اور بولی، خبردار جو تم نے آئندہ یہ نحوست والا سوال کیا تو میں تجھے بچانا چاہتی ہوں۔ اگر تجھے پھٹکڑی کا راز پتہ چل گیا تو تیری جان چلی جائے گی۔ اماں کیا پھٹکڑی مجھے جان سے مار دے گی؟ میں نے شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ اماں روتے ہوئے بولی، اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، خدا کے لیے میری بچی تو وقت پر سمجھتا، اس راز کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی، میری بچ کر دو۔ اماں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو مجھے واقعی میں احساس ہوا کہ اماں پریشان ہے اور یہ بات کوئی فکر والی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ پھٹکڑی کے بارے میں اماں سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن تقریباً 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ ہماری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ میں کیا جانتی تھی کہ یہ سب بھی اسی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے اپنی ماں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ اماں نے مجھے مگر منع کر رکھا تھا کہ گھر میں کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنے کمرے سے باہر نہیں آنا بلکہ کہیں چھپ جانا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ دل تو لاکھ چاہا کہ میں اپنے کمرے سے نکل کر اماں ابا کے کمرے کی طرف جاؤں، پر اماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مردوں کی بھاری آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ وہ روسی زبان میں میری ماں سے میرا پوچھ رہے تھے۔ ماں بولی کہ میں اسے ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گی اور اس پھٹکڑی والی بات کو مشتق ہی رہنے دو۔ اماں چلا رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میں نے اپنے کمرے میں ہی جا کر بڑے سے ٹرنک میں اپنی جان چھپا لی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے یا کیا ہوا میں نہیں جانتی۔ اس بات کو تقریباً 7-8 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی، تبھی میرے کمرے کے دروازے کو ابا نے بجانا شروع کیا۔ ابا کہہ رہے تھے کہ باہر آؤ بیٹی، بہت بری خبر ہے، ہم لٹ گئے ہیں۔ ابا کی اتنی بھرائی ہوئی آواز سن کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ابا روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئے، بولے کہ بیٹی ہم ختم ہو گئے ہیں، ہماری زندگیاں جہنم بن چکی ہیں، کاش کہ میں بھی مر جاتا، میں اس دن تک زندہ نہ رہتا۔ ابا کی باتیں سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی۔ ابا نے مجھے دوسرے کمرے میں لے جا کر جو منظر دکھایا میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اماں کا زیور ان کے پاس ہی پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اماں کے شروع والے دن یاد آ گئے جب ہم پرانے گھر میں رہا کرتے تھے۔ میں رونے لگی۔ میں اور ابا اس دن خوب روئے تھے۔ رو رو کر جب ہم ہلکان ہو چکے تو آس پاس کے لوگوں کو اطلاع دی۔ سبھی جانتے تھے کہ یہ کام میری امی کے میکے والوں نے کیا ہے، لیکن کیا کیوں ہے یہ بات میں نہیں جانتی تھی۔ منحوس پھٹکڑی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ ابا کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے
دیوانوں کی طرح اور پھٹکری کے تھیلوں کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے۔ ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ اماں نے اتنی محنت کے ساتھ انہیں اس اسٹور میں جمع کیا ہے۔ یہ بات سن کر ابا کو اور غصہ آتا۔ ابا خدا کے لیے خود کو سنبھالو، یہ اس بات کا حل نہیں ہے، پھٹکری کا کیا قصور ہے؟ اسی کی وجہ سے میری بیوی کی جان گئی ہے۔ ابا کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں ابا، اس پھٹکری کا کیا قصور؟ میری بات سن کر ابا نے مجھ سے کہا کہ یہی پھٹکری تمہاری بھی جان لے گی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم جا کر اپنی ماں کی ڈائری پڑھ لو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں کی ڈائری ان کے بکسے میں پڑی تھی۔ میں فوراً بکسے کی طرف بھاگی۔ میں نے ڈائری اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی تھی کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ ڈائری لا کر میں نے اپنے کمرے میں چھپا دی تھی، لیکن میں ڈائری پڑھنے کے لیے وقت نکال نہیں پائی تھی۔ اماں کی وفات کو 4 دن گزر چکے تھے۔ میں باہر اماں کی یاد میں گھوم رہی تھی، ان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہمارے گھر کے باہر موجود لان بھی اماں ہی کا بنایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی، مجھے اپنے پیچھے کسی بندے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کالا نقاب اوڑھے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی، پر میں اس سے پہلے کہ بھاگتی یا کچھ اور کرتی، اس آدمی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، زبردستی مجھے گاڑی میں ڈالا اور یہ جا وہ جا ہو گیا۔ پیچھے میرے ابا گھر سے نکلے۔ وہ چیختے رہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، اسے مت لے کر جاؤ، لیکن ان لوگوں نے کہاں پرواہ کرنی تھی۔ یہ لوگ مجھے لے نہیں جانتی کہ میں کہاں آ گئی تھی۔ یہ ایک لامعلوم مکان تھا۔ میں نے اس مقام کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خدا جانے ملک کے اندر تھا یا باہر تھا، میں اتنی پریشان تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ ان لوگوں نے مجھے لا کر ایک تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ تہہ خانے میں بند ہوئے مجھے 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ تبھی ایک کمرے کا دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں پھٹکری تھی، دوسرے ہاتھ میں کچھ پتے تھے۔ اس نے دونوں میرے سامنے پھینک دیے اور بولے، ہمیں سب بتا دو ورنہ ہم تمہارے سے راز نکلوانا بھی جانتے ہیں۔ میں اس پھٹکری کو اور پتوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے اور تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میری بات سن کر وہ طنزیہ ہنسا اور بولا، تم بھی اپنی ماں کی ہی اولاد ہو، بڑی ڈھیٹ ہو، وہ بھی جان سے چلی گئی پر اس نے ہمارا فائدہ نہیں کیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ راز اگلوانے کے لیے ہمارے قبیلے کے پاس کیا کیا ترکیبیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ یہاں پر کیوں آیا ہے۔ اسے دیکھ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں بولتی۔ میں چپ چاپ وہاں پامال ہوتی رہی، پھر بھی ان لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ کہنے لگے کہ تمہاری شادی ہم اس لڑکے سے کریں گے، یہ تمہارا شوہر بن کر ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا، تبھی تم اس کو ساری بات بتا سکو گی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آخر سب ہو کیا رہا ہے۔ میری شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دی گئی۔ میرے شوہر کا نام اوکٹے تھا۔ اوکٹے بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن بہت بے رحم تھا۔ جب وہ اپنے بڑوں کی باتوں میں آتا تو مجھ پر خوب ظلم کرتا۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اوکٹے روز مجھ سے پیار سے بھی پوچھتا تو کبھی تشدد کر کے پوچھتا، تم لگتا ہے کہ مجھے سچ نہیں بتاؤ گی؟ میں یہ باتیں سن چکی تھی۔ میں نے کہا تم مقدس کتاب لے کر آ جاؤ، میں تمہیں ہاتھ رکھ کر بتا دوں گی۔ اس کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا۔ جب تقریباً 6-7 مہینے یہی سلسلہ جاری رہا، ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ مجھے پھٹکری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، تو اس آدمی نے مجھے طلاق دے دی۔ اوکٹے کہنے لگا، مجھے اپنی پسند کی ایک اور شادی کرنی ہے۔ تم سے تو میں نے اپنے خاندانی دباؤ کے تحت شادی کی تھی، صرف اس لیے کہ تم سے راز اگلوا سکوں، پر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی راز نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔ تمہارے ساتھ میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم واپس اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر میرا دل بہت دکھا تھا، یعنی کہ یہ آدمی محبت کے ڈرامے مجھ سے کرتا رہا اور اس کے دل میں کوئی اور تھا۔ مجھے طلاق دے دی، اب مجھے اپنے ہی گھر جانا تھا، لیکن میں خوش بھی تھی کیونکہ ابا سے پورے 1 سال بعد ملنے والی تھی۔ ابا تو شاید میرے بارے میں بے امید ہو کر بیٹھ چکا تھا، انہیں یہ پیساؤں گی۔ جب میں گھر پہنچی، میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ابا نے دروازہ کھولا تو خوشی سے پاگل ہو گیا، پر ابا بالکل لاغر ہو چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ میں ابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ ابا نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بیوی اور بیٹی کے کھونے کے بعد ان میں بالکل طاقت نہیں رہی تھی۔ وہ اس قدر پریشان تھے کہ زندگی بھر انہوں نے کبھی اتنی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جی بھر کر روتے تھے، پر اس چیز کا حل ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، ابا مجھے بتا ہی دو کہ اس پھٹکری کا راز کیا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے میری ماں کی جان گئی اور مجھے بھی ان لوگوں نے اتنی زندگی، اتنا عرصہ، اتنی بڑی اذیت دی کہ میں ساری زندگی بھول نہیں سکوں گی۔ ابا نے کہا کہ بیٹی تم مجھ سے کیا پوچھو گی، جا کر اپنی ماں کی ڈائری میں پڑھ لو، وہیں پر تمہیں اصل حقیقت دیکھنے اور سننے کو ملے گی، پھر میں تمہیں باقی باتیں خود بتا دوں گا۔ ابا کے کہنے پر میں نے وہ ڈائری بھی، میرے 14 طبق روشن ہوتے گئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کتنا بڑا خزانہ تھا،
जिसे मैंने बहुत ही आम समझा था। अम्मा ने लिखा था, प्यारी बेटी, मैं नहीं चाहती कि फिटकरी के राज की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़े, इसीलिए मैं इस राज को बहुत खुफिया तरीके से इस डायरी पर मुंतकिल कर रही हूँ, ताकि अगर ये तुम्हारी ताकत बनना चाहे तो तुम इसे अपनी ताकत बना लो। ये राज इंसान की कमज़ोरी भी बन सकता है और ताकत भी। फिर अम्मा ने लिखा हुआ था कि ये फिटकरी एक जहर भी है अगर इसे सिर्फ खाली खाया जाए, और लेकिन अगर इसे कुछ ख़ास पत्तों के साथ मिला लिया जाए तो इससे औरत सिर्फ बेटे ही पैदा करती है। बांझ औरत भी मिनटों में सही हो जाती है और इससे कद भी बढ़ता है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है ये, लेकिन ये नायाब नुस्खा मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मेरे अब्बा को ये नुस्खा मालूम था, वो इसकी दवाएं बना बना कर बेचते थे। अब्बा के सभी बेटे नाफरमान थे, इन्होंने कभी अब्बा के सभी बेटे नाफरमान थे, इन्होंने कभी अब्बा की खिदमत नहीं की, न अब्बा के इस हुनर की कदर की। अब्बा ने ये राज बहुत बेचा और फिर दवाइयाँ बना बना कर इस कदर इसकी तशहीर की गई कि लोग इस दवा के लिए हमें लाखों रुपए देने लगे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि यही राज हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। जब मैंने अब्बा से ये राज सीखा था तो अब्बा के बेटों को इसकी कदर नहीं थी। अब्बा की वफ़ात के बाद मैंने भागकर शादी कर ली, क्योंकि भाई मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। मैंने शादी के बाद फिटकरी वाली दवा दोबारा बनाना शुरू कर दी। लोग अब्बा के नाम की वजह से मुझ पर भी एतबार करते थे। वो दवा मुझसे लेकर जाने लगे। मेरे घर में दौलत आने लगी तो इन लोगों को तकलीफ हुई। ये वो राज जानने के पीछे मेरे घर आने लगे, पर मैं इन्हें क्यों बताती। अब्बा ने सख्ती से मना किया था कि ये राज किसी और को नहीं बताना। मेरे बेटे गैर संजीदा हैं, वो इस राज की कदर खो देंगे और सभी को बता देंगे। उसके बाद ये राज आम हो जाएगा, कदर नहीं होगी और लोगों को फ़ायदा भी नहीं होगा। अब्बा की बात भी सही थी। मैंने अपने भाइयों को ये राज नहीं बताया, लेकिन मेरी जान को ख़तरा है। मुझे लगता है कि वो मुझे इस दुनिया से ही रुखसत कर लेंगे, लेकिन मुझसे ये राज पूछ कर रहेंगे। अब ये राज मैं तुम्हें मुंतकिल कर रही हूँ, ताकि तुम भी यही हुनर इस्तेमाल करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। आगे उसका नुस्खा लिखा हुआ था, लेकिन मेरा दिल अब अपने मुल्क से चाट हो चुका था। मैंने रातों रात एक पाकिस्तानी लड़का फेसबुक पर ढूंढा, उससे दोस्ती कर ली और कहा कि मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ, तुमसे शादी करूँगी। उसे और क्या चाहिए था, वो मेरी गोरी चमड़ी देखकर बड़ा मुतासिर था। उसने मुझसे वादा ले लिया। यूँ मैं पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आते हुए मैंने अपने घर की सारी फिटकड़ी पैक की और उसे यहाँ ले आई। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकूँ। मैंने सुना है कि यहाँ भी इस बीमारी के बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको मैं फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ, और यहाँ तक मेरे रिश्तेदार सकते मुझ तक। बस इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब मेरी फिटकड़ी मुझे वापस कर दो। ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। उसने मुझे अपनी दवा के बारे में तफसील भी बताई। मैंने ये बात अब्बा को बताई। अब्बा बड़े मुतासिर हुए। इन्होंने उस लड़की को फिटकड़ी वापस कर दी, लेकिन मैं सोचने लगी कि जिस मुल्क में अपने शहरियों के लिए कानून नहीं, वो उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, वो एक रूसी लड़की की हिफाजत क्या करेगा। वो बेचारी तो बड़ी उम्मीदों के साथ इस पाक सरजमीन पर बसने आई है।